اچھا، آج پھر ہم آگے پڑھیں گے. آج ہم کریں گے سبق امر بالمعروف و نہی عن المنکر. پیج نمبر ہے 43. جی فاطمہ، پیج نمبر 43. یس. پڑھوں ٹیچر؟ اوپن کریں پین. 1 سیکنڈ. اوکے. جی سٹارٹ کریں آپ. سبق نمبر 7، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کی پوری آبادی کے ساتھ الٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس بستی کو اس بندے پر اور اس کے دوسرے سب باشندوں پر الٹ دو، کیونکہ کبھی ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ساتھ. فاطمہ ایک اوکے سیکنڈ. اوکے ٹیچر. بلال، حنین اپنا کیمرہ آن کریں. بلال، حنین آپ بھی کیمرہ آن کریں اپنا. چلیں فاطمہ سٹارٹ کریں. اوکے. کیونکہ کبھی ایک ساتھ کے لیے بھی میری وجہ سے اس بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص خود تو اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، مگر دوسرے انسانوں کی بدعمالیوں پر نہ اسے غصہ آئے نہ وہ ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام اسی لیے بھیجے جاتے تھے کہ وہ انسانوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دیں، اچھے اعمال اور اخلاق کی طرف ان کی رہنمائی کریں اور ہر طرح کی برائیوں سے ان کو روکنے کی کوشش کریں، تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا کے مستحق بن جائیں اور اس کے غضب اور عذاب سے محفوظ رہیں. اسی کو دعوت الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. ٹھیک ہمارے ہے پیارے نبی اوکے امائمہ، ہمارے پیارے نبی. آپ کریں آگے ریڈنگ. امائمہ یس. آپ سٹارٹ. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب قیامت تک کے لیے اس نبوی کام اور محنت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی گئی. قرآن کریم میں فرمایا گیا ترجمہ: اور تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں. ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. دوسری جگہ ارشاد ہے ترجمہ: مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے. تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ایک بات کی اچھی طرح وضاحت فرما دی ہے کہ جو لوگ اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب اور عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے، اور جو اس کام میں کوتاہی کریں گے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے اور دنیا و آخرت میں ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آئیے اس بارے میں چند احادیث پڑھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کی تو اس کو نیک کام کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا. یعنی ایک شخص نماز کا عادی نہیں تھا، کسی کی دعوت اور محنت کے نتیجے میں وہ نمازی بن گیا
ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، کسی کی محنت اور کوشش سے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن گیا۔ ایک شخص نیک اعمال مثلاً روزہ، تلاوت، تسبیحات اور والدین کی خدمت کا عادی نہیں تھا، مگر کسی شخص کے سمجھانے سے وہ ان اعمال کی پابندی کرنے لگا، تو یہ تمام اشخاص ساری زندگی جتنے بھی اچھے اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ان اشخاص یا اس شخص کو پورا اجر عطا فرمائیں گے جس کی محنت اور کوشش سے وہ افراد اعمال صالحہ کے کرنے والے بنے تھے۔ آپ صلی جی، اللہ علیہ وسلم اس کی سمجھ ہے، آ گئی آپ کو یہ بات کلیئر ہے کہ یس اگر آپ نے کسی کو کوئی بھی اچھے عمل کی تلقین کی تو اگر وہ اچھا عمل کرنے لگ گیا تو وہ جب تک وہ اچھا عمل کرے گا تب تک وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ثواب بن جائے گا کہ وہ آپ چاہے آپ دنیا میں موجود ہوں یا رخصت ہو جائے، اس کے پیچھے بھی آپ کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جی آگے پڑھیں، بلال آپ پڑھو آگے۔ یس ٹیچر۔ پڑھے۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں نا، پتہ ہے ٹیچر۔ تو پھر پڑھے۔ ٹیچر میں نے ابھی جوائن کی ہے۔ آپ کو تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں جوائن کیے ہوئے کو۔ نہیں ٹیچر، چلیں پیج نمبر 45 پہ دیکھیں، پیج نمبر 45۔ بلال سے شروع کریں پڑھنا۔ یس۔ فاطمہ آپ ہی پڑھیں، وہ تو لیفٹ کر کے ہیں بیٹے۔ اوکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا پڑھنے والا ہو، سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو، سب سے زیادہ نیکی کے کرنے اور برائی سے بچنے کو کہنے والا اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری۔ ساری دنیا کے انسانوں تک اسلام کی دعوت پہنچانا امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ وسلام کی ذمہ داری ہے۔ ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق دین کی محنت کرے۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں، اپنے شہر کے لوگوں اور اسی طرح جہاں تک ہو سکے اپنے ملک والوں کی بھی فکر کریں، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائیں تاکہ وہ بھی اچھے مسلمان بن کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ۔ ہمیں ٹھیک چاہیے ہے، کہ ٹھیک ہے مدرجہ فاطمہ۔ ذیل اوکے بلال آگے اب آپ تو پڑھنا شروع کریں۔ یس ٹیچر۔ ہمیں چاہیے کہ مندرجہ ذیل طریقوں کے مطابق امر اور بالمعروف عمل بالمعروف اور اور نہی عن المنکر کریں، منکر کریں، یعنی کہ اچھائی کا حکم دیں اور برائی کے کاموں سے روکیں۔
ٹھیک ہے, اس کا اوکے. مطلب یہ ہے. چلے آگے. دین کی دعوت حکمت اور بصیرت کے ساتھ دی جائے, لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں, انہیں متنفر نہ کیا جائے. دین کی دعوت دوبارہ نرمی. پڑھیں کیا جائے. یس ٹیچر. دوبارہ پڑھیں اسی لائن کو. لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں اور انہیں لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں, انہیں متنفر نہ کیا جائے, یعنی کہ انہیں اپنے سے بدزن نہ کیا جائے, دین سے بدزن نہ کیا جائے انہیں. جی آگے پڑھیں. دین کی دعوت نرمی سے دی جائے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تو فرمایا تم اس سے نرمی سے بات کرنا. طنز یا گفتگو سے پرہیز کیا جائے. اسی طرح کسی کو شرمندہ نہ کیا جائے. اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے اور کوشش کی جائے کہ دوسروں کو جس بات کی دعوت دی جائے خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں. دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس کو تبلیغ کی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی کی جائے. اس طرح محنت کرنا انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اذان بھی ایک مکمل دعوت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نماز کی دعوت دی جاتی ہے. نماز بے حیائی اور بڑے کاموں سے روکتی ہے, لہذا لوگوں کو نماز کی دعوت دینا اور نمازی بنا دینا, ان سے برائیاں چھڑوانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. اگر انسان نماز پڑھے گا تو پھر خود ہی وہ اس کے اندر سے جھوٹ بولنے والی عادت بھی ختم ہو جائے گی, جو عیب ہوں گے, جو برائیاں ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اچھا جی, اب ہم آگے کریں گے اس کے سوال جواب. پہلے سب سے پہلا سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ جی کیا نہیں. جی بتائیں بیٹے. 43 پیج نمبر کی فرسٹ بک مارک میں فرسٹ لائن سے ہے, یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ حضرت تعالیٰ نے جبرائیل. جی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ 43 السلام پیج کو سے حکم مارک دیا کہ کریں. 43 پیج, ٹھیک ہے مائمہ, گڈ. پیج نمبر 43 فرسٹ لائن ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا. یہاں سے لے کر جہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے, بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا, یہاں تک. یہ پہلے ہم نے یاد لانگ رکھنے کوسچن کا آنسر ہے. جی ہم نے یاد رکھنے کی بات نہیں پڑھی. وہ بھی کر لیتے بیٹا, یہ مارک کر لیں جلدی سے. ٹیچر یہ آنسر میں نہیں بتا. اس کے بعد ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم کیا ہے؟ میں نے بتاؤں. جی جی جو بتائیں. کہنا چاہیں. امائمہ نے پہلے کہا ہے. اوکے 43 پیج فرسٹ اسٹار. ہاں اللہ گڈ. تعالیٰ یہ بھی 43 پیج کا فرسٹ اسٹار. اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص خود تو اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو, مگر دوسرے انسانوں کی بدعمالیوں پر نہ اسے غصہ آئے, نہ وہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے. یہاں تک. سیکنڈ لا. فرسٹ لانگ کہاں سے کہاں تک ہے؟
فرسٹ اسٹار 43 پیج کا بلال، فرسٹ اسٹار 43 پیج کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے لے کر یہ کر لی ہے سیدھے راست. ٹھیک ہے چلیں سیکنڈ کوسچن ہو گیا. اس کے بعد تھرڈ کوسچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ کا کہہ رہا ہوں میں. فرسٹ کا فرسٹ لائن سے شروع ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا 43 پیج پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا یہاں تک. اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کس بات کی وضاحت فرما دی تھی؟ 44 پیج 44 پیج کا فرسٹ اسٹار 44 پیج کا فرسٹ اسٹار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوگا یہ. اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں تک. اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. Can I tell the next? جی پہلے کوشچن پڑھیں. Okay. تھرڈ لانگ. نیکی کی دعوت دینے والے کو نیک کام کرنے والوں کا اجر کس طرح ملے گا؟ ٹیچر پیج نمبر 44 الف. ٹیچر یہ جو لکھا ہے الف. جی رسول اللہ بالکل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں جی 44 پیج پہ سیکنڈ اسٹار کے نیچے الف لکھا ہوا ہے ہیڈنگ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کی تو اس کو نیک کام کرنے والے بندے کے اجر ہی برابر ہی اجر ملے گا. اور ٹھیک ہے ٹیچر نیچے سے بھی یہ تو لکھنا فورتھ ہے. لانگ کا نہیں بس یہی بیٹا وہ بہت لمبا ہو جائے گا. ہاں جی کس طرح بلال اجر ملے آپ گا؟ تھرڈ والے کا آنسر پوچھ رہے تھے. ہاں والے کا پوچھ رہا تھا. فرسٹ والے کا. فرسٹ والے کا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے تو بتایا آپ کو. یس ٹیچر لکھ لیے میں نے تو مارک کر لیے. اس کے بعد ہے نیکسٹ کوسچن 5 ہے ہر مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی بتائیں. پیج نمبر 45 ہاں امت مسلمان کی اجتماعی ذمہ داری. اس کی تھرڈ لائن. ہاں جی اس کی تھرڈ لائن سے ہے ہر مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں رشتہ داروں سے لے کر نیکسٹ پیج کی بن جائیں تک راضی کرنے والے بن جائیں. نیکسٹ پیج کے راضی کرنے والے بن جائیں یہاں تک. اسٹارٹ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ 45 پیج کے تھرڈ لاسٹ لائن 45 پیج کی تھرڈ لاسٹ لائن ہر مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری سے لے کر. اوکے ٹیچر آگے پتہ ہے مجھے. چلیں جو میں آگے اب پڑھوں. ہے بیٹا بلینکس ہے آگے. تو وہ جی چلیں پڑھیں. خالی جگہ پر کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام اسی لیے بھیجے جاتے تھے کہ وہ انسانوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دیں. ٹھیک ہے لکھے بلال عبد الرحمن آپ بھی لکھے بیٹے نیکی اور بھلائی فرسٹ بلینک میں. اس کے بعد نیکسٹ پڑھو. اوکے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. شاباش. جی اور تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں
اور برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بھی پڑھوں؟ دوبارہ پڑھ دیں یہ جیم والی کو، جیم والی بلینکس کو اوکے۔ دوبارہ پڑھ دیں۔ اور تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھوں؟ جی آگے بڑھیں آپ۔ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کی تو اس کو نیک کام کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ شاباش، پھر سے پڑھ دیں فاطمہ۔ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کی تو اس کو نیک کام کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ لاسٹ والی پڑھیں۔ اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے اور کوشش کی جائے کہ دوسروں کو جس بات کی دعوت دے رہے ہیں خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ شاباش، چلیں جی اب ہے شارٹ کوسچنس ہے۔ پہلا ہے قیامت تک کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میں بتاؤں؟ بلال بتائیں گے۔ یس، جی اس کا آنسر بتائیں۔ قیامت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جی بلال۔ فاطمہ آپ بتائیں بیٹے۔ یس ٹیچر۔ جی آپ کو ملا اس کا آنسر؟ ٹیچر میں دیکھتی ہوں آنسر۔ اچھا چلیں، مجھے میں ہاں جی ٹیچر بتائیں۔ پیج نمبر 43 ہاں لاسٹ لاسٹ سٹار کی لاسٹ لائن۔ اب قیامت تک یس کے لیے اس نبوی کام کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، جو امتی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو اچھی طرح کرے یہ انہیں کیا ملے گا؟ جی اس کا جواب ہے پیج نمبر 44، تھرڈ لانگ کوسچن ہم نے مارک کیا تھا، جو تھرڈ لانگ مارک کیا تھا۔ فرسٹ لائن کے لاسٹ سے جو لوگ، تھرڈ لانگ کے اندر ہی سیکنڈ شارٹ کا آنسر ہے، جو لوگ اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب اور عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے۔ یہاں تک ٹھیک ہے؟ جی اگلا سوال ہے، بہترین شخص کون ہے؟ میں بتاؤں ٹیچر؟ 45 جی بتائیں۔ پیج نمبر 45 فرسٹ لائن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا پڑھنے والا ہو، سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو، سب سے زیادہ نیکی کے کرنے اور برائی سے بچنے کو کہنے والا اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ جی بالکل یہی ہے۔
मार्क करें इसको. Can I tell the next? जी बताएं, सवाल पढ़ें पहले. कौन शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वालों में से नहीं है? हाँ जी पेज बताएं. नंबर 45, हाँ जीम पॉइंट, बे के नीचे यह जीम पॉइंट. रसूलुल्लाह जी. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हाँ शख्स जी यहीं हमारी से. इत्तबा करने वालों में से नहीं है जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे, हमारे बड़ों का एहतराम ना करे, नेकी का हुक्म ना करे और बुराई से मना ना करे. हाँ जी चलें, मार्क करें इसको. आगे कौन सा है? टीचर आगे बताऊं ना नेक्स्ट का आंसर? पहले क्वेश्चन पढ़ें बेटे. अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का कोई एक तरीका लिखें. हाँ जी बताएं. टीचर ये जो है पेज नंबर 46, हाँ स्टार जो है ये है टीचर. इसकी हेडिंग हमें चाहिए कि मुदर्जा झैल तरीकों के मुताबिक अमर. इसका हम खाली एक पॉइंट लिख देंगे. कोई सा भी एक पॉइंट लिख यस. सकते हैं आप इसमें. अलिफ बे जीम दाल है, पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट है ये टोटल. इनमें से कोई सा एक पॉइंट आप लिख सकते हैं. तो यस. आप चाहे तो जीम वाला कर लें, दाल वाला कर लें. तंजिया गुफ्तगू से परहेज किया जाए, इसी तरह किसी को शर्मिंदा ना किया जाए. जी, जीम वाला पॉइंट छोटा है जरा. यस. ठीक है. अच्छा अब है पेज नंबर 48. पेज नंबर 48 पे जो है ना खाली खानों में हरूफ लिख कर ना सबक में से तलाश करके मुकम्मल अल्फाज लिखने हैं आपने. ठीक है, इसको आपने घर पे करना है सबने. बाकी सब क्वेश्चंस मार्क हो गए और काम भी कंप्लीट हो रहा है पीछे से. वीकेंड आपको मिल जाएगा. वीकेंड पे अब आपने जो है वो क्या याद करना है? सूरतें और उसके तर्जुमे. हाँ जी. टीचर ये ब्लैंक्स आपके पास लिखी हुई हैं? कौन सी ब्लैंक्स बेटे? टीचर पेज नंबर 48 पे. टीचर मैंने भी नहीं सारा बेटा, याद कर लिया है जितना भी हुआ है नहीं अभी मेरे तक काम. पास नहीं लिखी हुई है. कौन सा काम याद कर लिया आपने बिलाल? सारा जितना. अच्छा, और याद कर लिया है तो कॉपी पे कितने चैप्टर्स किए हैं टोटल जो याद हो गए आपको? सारे किए. अंदाजन बता दें. अंदाजन कितने चैप्टर्स हुए हैं? 7 या 8 होंगे. 8. अच्छा, और हम तो 7-8 से ज्यादा कर चुके हैं बिलाल. अच्छा. हाँ. कितने कर चुके हैं? ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही काउंट करवाए हैं आपको. लास्ट क्लास में शायद करवाए हैं. टीचर ये यूट्यूब की वीडियो पे आ जाएगा जो हमने काउंट किए थे. हाँ. चले फिर इसको कॉपी वर्क कीजिएगा इसका जो मैंने क्वेश्चंस अभी मार्क करवाए हैं आपको. अच्छी हैंड राइटिंग में काम करें कॉपी पर. और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर के हवाले से आपने करना हो तो आप लोग कर सकते हैं. ये टाइम खत्म हो रहा है. नो. चलें ठीक है फिर. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब बात होगी. अल्लाह हाफिज क्लास. क्लासेस टीचर.